السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، یہ جو آیت ہے سورہ حج کی آخری آیت، یہ اقترب للناس پارہ نمبر 17 کی آخری آیت ہے۔ میں ضرور امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کو جا کر کے ضرور دیکھیں گے اور اپنی قرآن ڈائری میں ضرور نوٹ کریں گے، کیونکہ محافظون کا جو آپ سمجھیں ایک سلیبس ہے، اس کی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ اور اس آیت کے اندر 5-6 مختلف موضوعات ہیں، لیکن اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس سے پہلے جو سورہ حج کے جو مضامین ہیں نا، جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو آخری آیت ہے یہ اس کو سم اپ کری ہے۔ اسی طریقے سے جو پہلا آدھا ہے جو سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء کی بھی جو ہے وہ اس کے اندر مختلف انبیاء کے جو حالات لکھے ہیں، ان کے اوپر جو حالات آئے اور اس کے اندر ان کا عمل کیسا تھا، یعنی مشکل حالات میں انہوں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو آگے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کا حق ہے، تو اس کے لیے اس کے ایگزامپلس پہلے دیے گئے ہیں۔ تو جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر نا مختلف فیلنگز اور مختلف آپ کو رسپانسبلٹی کا احساس اگر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اجتباء کا ہے۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہینڈ پک کرنا، کسی کو پسند کیا کرنا اس کام کے لیے، یہ ضروری کام کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین ہمارے لیے آسان بھی بنا دیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیمم کا، نماز قصر کرنے کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں، یعنی کہ دین مشکل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنا ایک نام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دلوایا، مسلم کا۔ اور اس مسلم کا مقصد کیا ہے، جو سبمٹ کرنے والا ہے، کہ وہ جو اس سے پہلے جو نبی جو کام کر کے گئے ہیں، اب وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ ہمارے اوپر گواہی دینے کا جو ہے نا وہ اب کام آ گیا ہے، کہ ہمیں شہداء علی الناس کا کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ لوگوں پر گواہ کس طرح بنیں گے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ان کو کھول کھول کر بتانا ہے، اور ان پر وہ محنت کرنی ہے کہ تاکہ ہم ان پر گواہ ہو جائیں۔ تو اب یہ کام ہے، اس کے لیے ہمیں کیا چیز اسٹرینتھ پرووائڈ کرے گی، اقیم الصلاح، کہ ہم جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اور جو ہے وہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم بالکل چمٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس چیز کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، تو آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے مدد پرووائڈ کروں گا، ہوا مولاکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مجھ سے بہتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہتر کون دوست ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہتر کون مدد کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو جسٹ آپ ایک بات اگر سمجھ لیں اس پوری سے، کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ لیول ہے، اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے جو میں محسوس کرتا ہوں اپنا، کہ مجھے قرآن مجید کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ لیول محسوس نہیں ہو رہا اگر، یا مجھے وہ ذمہ داری محسوس نہیں ہو رہی کہ میں نے شہداء علی الناس کے رول پہ آ رہا ہوں، یا مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اجتباء کیا چیز ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ہم سب کو ہینڈ پک کیا ہے اس امت کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اندر ہمیں جو رول دیا گیا ہے اس رول کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، تو پھر ضرور کہیں نہ کہیں کوئی کمی آ رہی ہے۔ تو ہم اپنی لائف کو ریویو کریں اور اس آیت کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرنائز کریں، کہ ہمارے اندر وہ جذبہ، ہمارے اندر وہ محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، وہ پیشن اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم یہ دکھا سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی چوائس صحیح تھی ہمارے لیے، اور شیطان کو بھی ہم یہ بات باور کرا سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نظام مکمل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم مکمل ہے، اور شیطان جتنا بھی بہکائے ہمیں، آج کل کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا، مگر پھر بھی ہمیں اس وقت اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہوگا، اور ہمیں تبھی جما کے رکھیں گے ہم جب یہ قرآن کا پیغام روز سنیں گے، قرآن کا پیغام روز پڑھیں گے، تاکہ یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ ہمیں ہماری منزل اور ہمارے فوکس سے الگ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا میسیج تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ کچھ بات بہت ضروری تھی، اور میں آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہ آیت اپنی ڈائری میں ضرور لکھیں ترجمہ سمیت۔ جزاکم اللہ خیر۔